اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک سائل اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کیسے پہنچتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، حضور کے پاس وہ کیسے پہنچتا ہے، اس کو سماعت کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری اصلاحی ویڈیو آپ پر بر وقت پہنچتی رہے اور آپ کی اور ہم سب کی اصلاح ہوتی رہے۔ مکے کے اندر ایک ایسا انسان تھا جو مکے کے گرد و نواح سے جانور خریدتا، مکے کے اندر آ کر بیچا کرتا تھا، مکے کی منڈی کے اندر بیچا کیا کرتا تھا۔ اس نے کہیں گرد و نواح سے اونٹ 2 خریدے، مکے کی منڈی میں بیچنے آیا۔ جب بیچنے کے لیے آتا ہے، بڑا تاجر نہیں تھا، چھوٹا سا کاروبار تھا، چھوٹا سا کام کیا کرتا تھا۔ جب مکے کے اندر بیچنے کے لیے آتا ہے، اس نے اونٹ ابو جہل کے ہاتھ میں بیچ دیے۔ جب بیچ دیے، سودا طے پہ آ جاتا ہے، اس کو دے دیتا ہے۔ دینے کے بعد ابو جہل نے کہا تم ایسا کرنا، پیسے آ کر کل لے جانا۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میں دور دراز سے آیا ہوں، میں نے گھر بھی جانا ہے، میرا اتنا کاروبار نہیں ہے، وسیع کاروبار نہیں ہے، آپ کی مہربانی ہو کہ پیسے دے دو۔ اس نے کہا کل آ کے لے جانا۔ مکے کے اندر کوئی جاننے والا نہیں تھا، کسی کے ساتھ کوئی جان پہچان نہیں تھی، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ رات کو سڑک پر سو کر گزار دیتا ہے۔ جب دوسرا دن آتا ہے، وہاں پر جا کر اس نے بتایا فلاں گلی کے اندر، فلاں محلے کے اندر میرا گھر ہے، فلاں جگہ پر میرا گھر ہے، آ کر لے جانا۔ جب صبح ہوتی ہے، بتائی ہوئی جگہ پر چلا جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، جی پیسے لینے آیا۔ اس نے کہا آج نہیں ہے، کل آ کر لے جانا۔ پھر اس نے منت و سماجت کی کہ میں غریب آدمی ہوں، میں نے گھر جانا ہے، میں نے رات بار سڑک پر گزاری ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا تمہیں کہا نہیں کل آ کے لے جانا۔ دوسرا دن آتا ہے، پھر اس نے جا کر اس کو بتایا، پھر اس نے وہی بات کی، کل آ کے لے جانا۔ جب 3 دن گزر جاتے ہیں، 3 دن باہر سڑک پر سو کر گزار دیتا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا۔ تو اس نے وہاں سے کسی سے پوچھا یار یا مکے کے اندر کوئی چودھری ہے جو بڑا آدمی ہے، یار فلاں بندہ ہے، میرے پیسے نہیں دیتا، بڑی دور سے آیا ہوں اور میرے پاس یہاں پر کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میرے پاس کوئی یہاں پر تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے، میرا بندہ پیسے نہیں دے رہا۔ اس نے کہا بیت اللہ میں چلے جاؤ، خانہ کعبے کے اندر چلے جاؤ، ٹولیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو جا کر کہنا، جا کر بتا دینا۔ چلا جاتا ہے خانہ کعبے کے اندر، دیکھا ٹولیاں لگی ہوئی تھی، ابو سفیان، عتبہ، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ جا کر بتایا، اس نے کہا کہ ایک آدمی میرے پیسے نہیں دے رہا۔ عتبہ کہنے لگا کہ کس کی ایسی ہمت ہوگی، کہ ایسا انسان ہے اس کی ہمت ہوگی جو آپ کے پیسے نہیں دیتا، ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے نہیں دیتے، بتا نام کیا ہے اس کا۔ اس نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب یہ سنتے ہیں گردنیں جھک گئیں۔ اس نے کہا وہ بھی ہمارا سردار ہے، اب تجھے پیسے نہیں ملنے والے۔ تو وہاں پر بیت اللہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے طنزاً کہا کہ اگر لینے ہیں تو وہ شخص سامنے بیٹھا ہوا، اس کو جا کر بتاؤ تمہارے پیسے مل جائیں گے، اس کے پیسے مل جائیں گے۔ اب ڈرتے ہوئے آقا علیہ السلام کے پاس چلا جاتا ہے، حضور کے پشت پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے، کیونکہ انہوں نے طنزاً کہا تھا۔ جب وہاں پر بیٹھ جاتا ہے حضور کے پیٹھ کے پیچھے، آقا علیہ السلام مصروف تھے۔ حضور نے جب پیچھے دیکھا، حضور نے فرمایا کہ مسافر لگتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دور سے آئے ہو اور مسافر بھی لگتے ہو، پردیسی لگتے ہو۔ جب بات سنتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگا مجھے ایسے لگا ہو کہ جیسے میری ماں نے مجھ سے سوال کیا ہو، میری ماں نے پوچھا ہو کہ مجھ سے کسی نے پوچھا تو ہے کہ میں پردیسی ہوں، دور سے آیا ہوں، جان پہچان بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام لے کر گھر چلے گئے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آقا علیہ السلام جب میں مکے کے اندر آیا تھا، لوگوں نے کہا کہ شخص جادوگر ہے،
اس کے پاس نہ جانا، اور اس کے پاس نہ جانا، جو اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا چلیں کوئی بات نہیں۔ آقا علیہ السلام جب لے کر گھر گئے، آقا علیہ السلام نے کھجوریں آپ نے عطا فرمائی، اس نے کھجوریں تناول کی، آپ نے دودھ دیا، دودھ نوش کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا بات ہے؟ عرض کی کہ فلاں شخص ہے کہ جو میرے پیسے نہیں دیتا، ایک بندہ ہے میرے پیسے نہیں دیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، جیسا تو چاہے گا ویسا ہوگا۔ قربان جائیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آداؤں پر قربان جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسا تو چاہے گا ویسا چل، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کون ہے جو آپ کے پیسے نہیں دیتا؟ اب آقا علیہ السلام آگے کے جا رہے ہیں، حضور کے پیچھے جا رہا ہے۔ جب انسان کا تعلق نکلتا ہے، انسان بڑی بڑی بڑھ کے مارتا ہے، بڑی بڑی آوازیں نکالتا ہے، میں دیکھتا ہوں اس کی کیا حالت کرتے ہیں، اب میں دیکھتا ہوں کیوں نہیں پیسے دیتا۔ قربان جائیں وہ آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ دروازہ بتایا، آقا علیہ السلام نے جا کر دیکھا تو ابو جہل کا دروازہ تھا۔ حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ظالم، تو اس بندے کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ غریبوں کا خون چوستا ہے، لوگوں کے ساتھ تو ظلم کرتا ہے، لوگوں کے تو پیسے نہیں دیتا، تو لوگوں کے پیسے نہیں دیتا، کیوں نہیں اس کے پیسے دیتا؟ عرض کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ ابھی لے کر اس غریب کے پیسے دو۔ دوڑتا ہوا گھر گیا۔ اب عتبہ نے شخص بھیجا تھا، جاسوس بھیجا تھا، جاؤ محمد اور عربی جا رہے ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے، ابو جہل کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوڑتا ہوا گیا، پیسے لے کر آ کر اس شخص کو عطا کر دیتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام جانے لگے، عتبہ کا جاسوس آیا ہوا تو اس نے کہا یہ بڑے جادوگر، اس کے پاس نہ جانا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم تو جھوٹ بولتا ہے، ان جیسا سچا کوئی ہے بھی نہیں ہے، ان جیسا کو تو سچا ہے بھی نہیں۔ جا کر آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑتا ہے اور کہنے لگا آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ مجھے پتہ نہیں، میں آپ کو جانتا نہیں، لیکن آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جسے تجھے لوگ کہتے تھے، جس کے بارے میں تجھے لوگ کہتے تھے کہ بڑا جادوگر ہے، اس کا نام جس کے بارے میں کہتے تھے بڑا جادوگر ہے، اور میرا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کے قدموں میں گر پڑتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پہلے ایمان کی دولت نصیب فرمائیں، مجھے اپنی غلامی کے اندر داخل کریں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے دامن کے ساتھ لپٹنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ پہلے مجھے آپ کلمہ پڑھیں۔ اب وہ کلمہ پڑھ کے وہ سائل حضور کا غلام بن جاتا ہے، حضور کی غلامی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اتنا آقا علیہ السلام کا کرم فرمایا، جو پیسے نہیں دیتا تھا پیسے بھی دے دیتا ہے، اور پیسے بھی مل جاتے ہیں، لیکن غلامی رسول بھی مل جاتا ہے، حضور کی محبت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔